صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جب کبھی چلا کرتے تھے سیدھی زمین پر بھی آپ اس طرح چلا کرتے تھے گویا آپ چڑھائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تیز تیز قدم اٹھاتے، گردن آگے کی طرف جھکی ہوتی، نہایت عاجزی سے آپ چلا کرتے تھے، متکبرانہ چال کبھی نہ چلا کرتے تھے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی جہلا سے پالا پڑ جائے، کبھی جہلا سے واسطہ پڑ جائے، ان کی جہالت کی باتوں میں الجھتے نہیں بلکہ الجھی گتھیوں کو ہمیشہ سلجھایا کرتے ہیں، کبھی ان سے الحمد للہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، واستعینہ وہو المنعم المولا ونعم النصیر مؤیدا، لا شریک لہ الہا واحدا احدا فردا صمدا، واشہد ان سیدنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ، نبی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، وقال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام صدر مجلس حضرت محترم قاری بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء طلباء، میرے
اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج یہ 25ویں شب ہے اور شب قدر کے اعتبار سے ممکنہ تیسری رات ہے۔ ممکن ہے یہی رات ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا اور صحابہ انہی راتوں میں اسے تلاش کرتے۔ دعا ہے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے، لیکن یہ مل بھی جائے فائدہ انہی لوگوں کو ہے جن کا عقیدہ توحید پر راسخ ہے، شرک سے تائب ہے، ان کی بندگی، ان کی عبادت اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، بدعات اور خرافات سے بچے ہوئے ہیں، تو اس رات کو حاصل کرنے، پانے، عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک عقیدہ شرک بھرا ہوا ہے عقیدے میں اور توحید پر مبنی نہیں ہے تو آدمی پورا رمضان روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، تراویحاں پڑھے، ختم قرآن کرے، رمضان میں عمرے پہ چلا جائے، بیت اللہ کے حج کرے، مسجد نبوی کی زیارت کرے، کوئی فائدہ نہیں جب تک 2 باتیں آپ کے دل و دماغ میں نہ بیٹھیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں راج اللہ کا ہو اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب تک کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے کچھ اوصاف بتاتا ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں نیک بنانے کے لیے، تاکہ ہم نیک بن جائیں، ہماری بری عادتیں ہم سے چھوٹ جائیں، اللہ کو ہم منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو خوش کر کے اس رمضان کو رخصت کریں، تاکہ اس رمضان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل۔ کیونکہ اگر رمضان ہم سے ناراض چلا گیا اور ہم نے بس عید کے کپڑے بنوا لیے اور عید والے دن شیر خورما یا سیویاں کھا لی اور رمضان ایسے روٹ کے چلا گیا، ہم نے کچھ نہیں کمایا، بھلے روزے رکھے، بھوکے اور پیاسے رہے، راتوں کو جاگے تو بس جاگتے ہی رہے، کمایا کچھ نہیں۔ وہ بالکل ایسے ہے جیسے آدمی روزانہ دکان پہ جائے، کھول کے بیٹھے، بکری نہ ہو، بکری نہ ہو تو پھر وہ پیر فقیر کے چکر میں پڑ کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں بس تیری نا دکان پہ بندش ہے، یا تو دکان بدل دے یا کاروبار بدل۔ یہ بندش والوں نے بھی ایسا چکر ڈالا ہے، اچھے خاصے دیندار لوگ وہ بندش کے چکر میں پھنسے، بچی کے رشتے نہیں آتے، بندش ہے، کاروبار نہیں ہوتا، بندش ہے، نوکری نہیں لگتی، بندش ہے، نوکری لگتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے، بندش ہے۔ اب آپ سوچیں یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے یہ بندش والا، اتنا خطرناک۔ آپ کہیں گے ہم تو اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمیں شرک سے کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا ہے۔ مولوی ایسے نہیں داؤ لگا کے جاتا، جب وہ کہتا ہے بندش ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی نے تعویذ کرا کے آپ کے یہ کام رکوا دیے۔ نعوذ باللہ،
اللہ تعالیٰ تو آپ کی دکان چلانا چاہتا تھا، تعویذ والے نے تعویذ کر کے رکوا دیا۔ اللہ آپ کے بچوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، تعویذ والے نے تعویذ کر کے رکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار دینا چاہتا تھا، تعویذ والے نے تعویذ کر کے رکوا دیا۔ تو مجھے بتائیے ذرا اپنے عقیدے اور ضمیر کو ٹٹول کر کہ نعوذ باللہ من ذالک کون جیتا اور کون ہارا؟ کون جیتا، مولوی یا رب؟ مولوی جیتا۔ تو آپ کی توحید کدھر گئی؟ کدھر گئی آپ کی توحید؟ آپ لوگوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ایسوں سے مانگتے ہیں، ایسوں کے پیچھے جاتے ہیں جو ان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو رب کو کمزور تو آپ نے بھی کر دیا نا، کہاں گئی توحید آپ کی؟ اور جو ہمیں توحید سکھلانے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ ان سے بھی تو پوچھیں اس بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے الہ العالمین، اگر تو کسی کو کچھ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر تو روکنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ آپ نے سارے کا سارا معاملہ پیروں فقیروں اور مولویوں پہ چھوڑ دیا۔ یہ بوتلیں پڑھ کے دیں گے تو کام چلے گا، دھاگے پڑھ کے دیں گے تو کام چلے گا، نمک پڑھ کے دیں گے تو بھینس دودھ دے گی، چارے پہ پھونک مار کے دیں گے تو گائے بچڑا دے گی۔ سارے کے سارے معاملے تم لوگوں نے انہی کے اوپر ڈال دیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ سب میرے دست قدرت میں ہے، میرے قبضے میں ہے۔ آپ کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے عقیدے میں توحید کمزور موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کا کوئی فائدہ نہیں، عمرے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، کسی بھی بندگی کا رب العالمین کے ہاں کوئی فائدہ نہیں اگر بندگی میں شرک موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے بھی اللہ رب العالمین کا کسی کو ساجی بنایا، کسی کو شریک بنایا، فرمایا اس پر رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ دوزخ کو فرض کر دیا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور کبھی دوزخ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ یہ عقیدے دل میں لیے پھرتے ہیں۔ ایک دوست مجھے ملے، کہنے لگے جی قاری صاحب آپ کی دوستی کا ہمیں کیا فائدہ؟ میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ بولے میں ابھی اس وقت میں منظور کالونی جامعۃ الاحسان میں ہوتا تھا۔ کہنے لگے میں ابھی ایک صاحب سے مل کر آ رہا ہوں، اس کو میں نے اپنی طبیعت دکھائی، اس نے مجھے دیکھا، کچھ پڑھا، کچھ دم کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تیرے اوپر 17 جن ہیں اور وہ 17 کے 17 افغانی، 17 جن ہیں اور وہ 17 افغانی۔ میں نے کہا پھر؟ بولے میں نے کہا یہ آپ کیسے نکلیں گے؟ بولے 40,000 روپیہ لگے گا، مجھے کئی راتیں بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ افغانی جن جو ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں، یہ ایسے آسانی سے نہیں جاتے، مجھے بہت ریاضت کرنی پڑے گی، اس کے لیے 40,000 روپیہ لگے گا۔ میں نے کہا پھر؟ بولے میں نے 25,000 میں سودا کیا ہے اس سے، 25,000 میں اس کو دے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا 1 ہفتہ میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ یہ جن ختم ہو گئے۔ میں نے کہا کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، 40 پورے کرے گا۔
ہفتے بعد گیا، مل کے آیا. میں نے کہا جی کیا بتایا اس نے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہا ہے ابھی 10 باقی ہیں، 7 چلے گئے. میں نے کہا میں نہیں کہتا تھا یہ 40,000 پورے کرے گا. تو بولے پھر آپ کی دوستی کا کیا فائدہ؟ وہ 10 جن آپ اتار دیں، وہ 10 دن آپ اتار دیں، 10 جو جن چڑھے ہوئے افغانی. میں نے کہا میں کہاں سے اتاروں؟ مجھے تو آپ پہ کوئی جن چڑھا ہوا نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھا لی ہیں، اور یہ جتنے تعویذ فروش ہیں یہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں، مائنڈ میں یہ بات ڈالتے ہیں اور ان کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں. پھر پہلے ابا کو ہوتے ہیں، پھر اماں کو ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کو ہو جاتے ہیں. اسی طرح سارا خاندان جنات کا مریض ہو جاتا ہے. آخر وہ مکان بیچ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. پھر اس کا مکان کوئی لیتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں جن ہے، پہلا خاندان بھی یہاں سے مریض ہو کے نکلا ہے، وہ بھوت بنگلہ کہلاتا ہے، کوئی اس گھر کو نہیں لیتا. عجیب لوگوں کا نظام ہے، لوگوں کے حالات ہیں. مجھے اسلام آباد سے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے کہ جی قاری صاحب ہماری بچی بیمار ہے اور کسی نے کہا اس پر آسیب کا اثر ہے. اب آپ کراچی میں ہیں تو فون پہ دم کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں فون پہ تو دم نہیں کرتا، میں کوئی پیر تھوڑی ہوں جو بھی فون میں پھونک ماروں گا تو پورے اسلام آباد کے جن بھاگ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کہنے لگے آپ مجھے اسلام آباد کے کسی دوست کا نمبر دے دیں جو یہ کام کرتا. میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، نفسیاتی مرض ہے. ویسے آپ آخری 2 سورتیں پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، اعوذ بالباس رب الناس یہ پڑھ کے آپ بچی پر دم کریں. آپ کی بیٹی ہے، آپ اس پہ دم کریں اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ دکھائیں. لیکن وہ کسی نے ذہن میں ڈال دیا تھا. بہرحال میں نے ایک ساتھی کا وہاں نمبر دیا، انہوں نے بلوایا گھر پہ اور وہ کچھ عرصے تک دم کرتے رہے. کچھ عرصے بعد میں نے ایسے فون کیا خیریت معلوم کرنے کے لیے. میں نے کہا بھائی بتاؤ وہ جن ون کا کیا معاملہ ہے، جن چھوڑ گیا کہ نہیں؟ کہنے لگے جن تو چھوڑ گیا، اب عامل نہیں چھوڑ رہا. جن تو چھوڑ گیا ہے، اب عامل نہیں چھوڑ رہا. یہ ایسی مصیبت ہے جیسے آپ گھر بنوائیں نا اور مستری مزدور کو اندر آنے کی اجازت دیں گے، پھر آپ کو ڈنڈے مار کے ان کو نکالنا پڑے گا. یہ کبھی خود سے نکلتے ہی نہیں. یہی معاملہ جن نکالنے والے کا کبھی بھی نہیں نکلے گا. اور لوگ ایسے، ابھی ختم کی رات آنے والی ہے، کسی کے ہاں 27 کو، کسی کے ہاں 28 کو، کسی کے ہاں 29 کو قرآن مجید کے ختم ہوتے ہیں. حافظ یہ پارہ جو سناتا ہے قرآن ختم کرے گا. کئی مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے، اہل حدیث مسجدوں میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، دونوں طرف مصلی کے بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پانی کی ڈھکنے کھلے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے. وہ جب حافظ صاحب دائیں طرف سلام پھیرے گا تو اس میں پھونکے مار دے گا، اور بائیں طرف سلام پھیرے گا تو اس میں پھونکے مار دے گا. پھر بھلے آپ گھر لے جائیں، پھونک لگی بوتل 50 روپے کی، 100 روپے کی، راستے میں بیچتے بھی رہے، پیتے بھی رہے. اب وہ جتنی یقین مانیے، جتنی مولویوں کو بیماری ہوتی ہے نا، جتنی آج کل تو مولویوں کو زیادہ تر شوگر ہی ہوتی ہے، چونکہ میٹھا بہت کھاتے ہیں. شوگر ہوتی ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. وہ جب تھو 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 کر کے ساری بوتلوں میں ڈالتا ہے، جو پیتا ہے مولوی کی ساری بیماریاں اسی کو لگتی ہیں، ساری بیماریاں اسی کو لگتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض پر دم کیا ہے. کبھی بوتل پڑھ کے نہیں دی، کبھی دھاگا پڑھ کے نہیں دیا، کبھی نمک پڑھ کے، چینی پڑھ کے، کچھ پڑھ کے نہیں. عجیب لوگوں کے ذہن ہیں، عجیب لوگوں کے خیالات ہیں. میرے بھائیوں، اس جہالت سے باہر آئیے، اس جہالت سے باہر آئیے. اللہ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا، فرشتے کو آپ کے آگے جھکا دیا ہے. اس سے بڑی عظمت آپ کی اور کیا ہو؟ اور آپ جنوں سے، اور یہ جن کیا ہے؟ یہ شیطان ہی تو ہے. آپ گویا شیطان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، پھر ان سے ڈرتے پھرتے ہیں. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا
اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے، اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندے، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو دبے پاؤں اکڑ کر نہیں چلتے، سینہ تان کے نہیں چلتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جب کبھی چلا کرتے تھے سیدھی زمین پر بھی آپ اس طرح چلا کرتے تھے گویا آپ چڑھائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تیز تیز قدم اٹھاتے، گردن آگے کی طرف جھکی ہوتی، نہایت عاجزی سے آپ چلا کرتے تھے، متکبرانہ چال کبھی نہ چلا کرتے تھے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی جہلا سے پالا پڑ جائے، کبھی جہلا سے واسطہ پڑ جائے، ان کی جہالت کی باتوں میں الجھتے نہیں بلکہ الجھی گتھیوں کو ہمیشہ سلجھایا کرتے ہیں، کبھی ان سے الجھتے نہیں، ان کی بری بات کا بھی جواب بھلی بات سے دیتے ہیں، ان کی بد دعاؤں کا جواب بھی دعاؤں سے دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو لوگ پتھر مارتے ہیں، طائف میں آپ کو لولہان کرتے ہیں، آپ کا ساتھی آپ سے درخواست کرتا ہے، اللہ کے رسول ان بدبختوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، لولہان کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، رب العالمین ان کو تہس نہس کر دے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے، حضرت زید سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جبریل بھی آتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور بیچ کی آبادی کو چکی کی طرح ان کو پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الہ العالمین، جس طرح تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیسنے پر قادر ہے تو ان کے دلوں کو بھی تو پھیرنے پر قادر ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے الہ العالمین ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پتھر اس لیے مارتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کے لیے کتنا تڑپتا ہوں کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں داخلہ ان کے لیے ممکن ہو سکے۔ یہ میری اس محبت اور ہمدردی سے یہ لوگ واقف نہیں، میری قدر و منظر سے واقف نہیں۔ آج اس دعا کا نتیجہ ہے، طائف کو دیکھیے مسلمان بستے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے بستے ہیں، شرک نہ کرنے والے بستے ہیں۔ رحمت عالم کی اس دعا کا نتیجہ ہے آپ بھی لوگوں کے دل اللہ رب العالمین سے دعا کر کے لوگوں کے دل پھیرنے کی کوشش کیا کیجئے، ان سے الجھا نہ کیجئے، دعائیں کیا کیجئے، اخلاق پیش کیجئے۔ رحمت عالم نے جتنی بھی دعوتیں دی، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے آ کر کے سرنگوں ہو گئے، آپ کی تلوار کی وجہ سے نہیں، آپ کے اخلاق کی مٹھاس کی وجہ سے۔ اہل حدیثوں اپنے اندر سے روکھا پن ختم کیجئے، اخلاق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے۔ وہ ظرف دنیا میں کوئی لا کے تو دکھائے۔ اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کیا آپ کا نام محمد ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ پھر کہتا ہے کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ فرماتے ہیں واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ آپ
قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں فرمایا، ایک مرتبہ بھی۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک بدو، ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کو مسجد کے صحن میں بٹھاتا ہے، مسجد کے صحن کے کونے میں پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، رحمت عالم نے ان کو روکا اور روک کر کے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا آپ کی طرف آیا، آپ نے اسے سمجھایا اور کہا کہ یہ مسجدیں پاکیزہ جگہ ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ آپ نے پانی منگوایا، اس کے پیشاب پر آپ نے پانی بہا کے اسے صحن سے باہر نکال لیا۔ وہ شخص اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے رب العالمین سے، اے الہ العالمین مجھ پہ رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور پھر ہمارے بعد کسی پر رحم نہ فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رحمت جو اتنی بڑی وسیع ہے، اتنی بڑی وسیع رحمت کو تو اتنا محدود کرتا ہے، صرف 2 بندوں کے لیے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میری جان تو صرف آپ نے بچائی ہے، یہ تو مارنے کے لیے دوڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے پیار کو دیکھ کر۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ ایک نوجوان مجمع میں سے کھڑا ہوتا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے آپ کی ساری باتیں مجھے منظور ہیں، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، ساری کی ساری آپ کی فرما برداری میں کروں گا، صرف ایک بات کی اجازت دیجیے، مجھے زنا کی بڑی لت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے صرف زنا کی اجازت دیجیے، باقی ساری پابندیاں نمٹاؤں گا۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کی موجودگی میں زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ صحابہ کوئی اسے قمیض پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں نہیں، اسے بٹھانے کی کوشش نہ کرو، میرے پاس آنے دو۔ کچھ وہ چلا، کچھ اللہ کے رسول چل کر کے اس کے پاس گئے۔ جیسے دنیا میں آپ نے کسی کلینک پہ یہ منظر دیکھا ہوگا، مریض قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، ٹوکن ان کے پاس ہوتا ہے، بعض دفعہ اچانک اسٹریچر پر ایک ایسا مریض آتا ہے، ڈاکٹر دور سے اس کی کنڈیشن کو دیکھتا ہے کہ یہ سیریس مریض ہے، فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر، کرسی چھوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے، اس کو پہلے دیکھتا ہے، ٹوکن والوں کو بعد میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس کے پاس گئے کہ یہ مریض سیریس ہے، آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس طرح ڈاکٹر نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، اس کی بیماری کو چیک کرنے کے لیے رحمت عالم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑا تھوڑا کمر کی طرف ایسے ہاتھ کو پھیرا، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہے، اس سے سوال کیا۔ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فتوے بازی کا، فتوے بازی، ذہن سازی نہیں، فتوے بازی۔ کوئی پتہ نہیں اس نے یہ کام کیوں کیا، اس سے پوچھیں گے بھی نہیں، فتویٰ جڑ دیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ دیکھیے وہ شخص مسجد نبوی میں اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگتا ہے، اس سے بڑا برا اور کون ہوگا؟ اگر اس زمانے میں
ہمارے زمانے کے لوگ بیٹھے ہوتے تو فوراً پتہ نہیں کتنے فتوے جڑ چکے ہوتے اور کتنی مار مار چکے ہوتے. اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا کیا اگر یہی اجازت جو تو مجھ سے مانگتا ہے، اگر یہی اجازت کوئی اور شخص مجھ سے تیری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، آپ نے محرم رشتوں کے نام گنوائے، اگر اس کے لیے یہی اجازت کوئی مجھ سے مانگے تو تیرا کیا تاثر ہوگا؟ کیا تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں یہ کبھی اجازت نہیں دے سکتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تیر بالکل نشانے پہ لگا. پہلے ذہن سازی تو کرو نا. فتویٰ تو اہل حدیثوں کی زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے ہر وقت، پہلے ذہن سازی کرو. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پھر جس کے لیے تو اجازت مانگتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ یا پھوپھی ہوگی. پھر اللہ کے رسول نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو 3 دعائیں دی. 3 دعائیں دی. مولوی دعائیں دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اپنے طلباء سے اسے پٹوا کے دھکے دے کے مسجد سے باہر نکالا. اللہ کے رسول نے اسے کھڑے ہو کر دعائیں دی. دعاؤں سے دل بدلتے ہیں، ذہن بدلتے ہیں. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک تو مصیبت یہ ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی. اہل حدیث ہوتا ہی ہوئی ہے جو دعا نہ مانگے، کیونکہ جو دعا مانگے وہ تو حنفی ہوتا ہے. اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جو دعا نہ مانگے. ہم ہر صحیح بات کا غلط مطلب نکالتے، منفی پہلو نکالتے. اگر کوئی آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ دے کہ آپ اگر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ 2 نمازیں پڑھتے ہو، بیچ میں ظہر، عصر، مغرب یہ نہیں پڑھتے ہو، تو آپ کو ان 2 کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پوری 5 پڑھا کریں. ان 2 کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ 5 نمازوں کا ایک سیٹ ہے. جیسے 1 جگ اور 6 گلاس، 1 چینک اور 6 کپ، یہ سیٹ ہے. اور جب بچہ 1 کپ توڑ دیتا ہے تو بیگم بڑی غصے ہوتی ہیں کہ میری اماں کی نشانی تھی، میرا سیٹ خراب کر دیا، میرا سیٹ خراب کر دیا. کپ تو اور مل جائیں گے لیکن سیٹ خراب ہو. یہ 5 نمازوں کا ایک سیٹ ہے، اس میں سے 1 ٹوٹے 2 ٹوٹے، سیٹ خراب. وہ سیٹ نہیں. تو جب عالم یہ سمجھاتا ہے تو آگے منفی ذہن والا یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے جی اگر 2 پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو کل سے یہ بھی نہیں پڑھیں گے. حالانکہ یہ بھی تو سوچا جا سکتا تھا نا کہ چلو اگر 2 کا فائدہ نہیں ہے تو میں 5 پڑھوں تاکہ ان 2 کا بھی فائدہ ہو اور باقی بھی پوری ہو جائے. ہمیشہ منفی سوچتا. اللہ کے رسول نے اسے دعا دی. فرمایا اللہم اغفر ذنبہ طہر قلبہ احسن فرجہ. 3 دعائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دی. اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. طہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے. احسن فرجہ، اس کی آبرو کی حفاظت فرما لے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے ساری زندگی جب تک بھی وہ زندہ رہا ہم نے اس کو دیکھا جب بھی راستہ چلتا تھا، جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا. کسی گناہ میں گرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی اسے نظر اوپر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ساری کی ساری زندگی
نظریں نیچے جھکا کر کے چلتا رہا. اللہ کے رسول کی دعاؤں کا بھی اثر ہو گیا, آپ کی ذہن سازی کا بھی اثر ہو گیا. اہل حدیثو, دنیا کے سامنے اپنا اخلاق پیش کیجئے, اپنا کردار پیش کیجئے, محبت پیش کیجئے. جس رسول کے ماننے والے ہو وہ پیغمبر دنیا میں محبت بانٹتا ہے, نفرتیں نہیں بانٹتا, پیار بانٹتا ہے, دشمنیاں نہیں بانٹتا. ہماری تو آپس میں نہیں بنتی, نہ محبت کا پتہ ہوتا ہے کہ کب ہو گئی, نہ ٹوٹنے کا پتہ ہوتا ہے کہ کب ٹوٹ گئی. یہ تو پھر محبت تو نہ ہوئی, تو پھر شیشے کا گلاس ہوا, بچے نے زمین پہ پٹکا اور چٹک کر کے ٹوٹ گیا. میرے بھائی, جو دل توڑنا ہوتا ہے نا, جو دل توڑنا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں, دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. جو دل توڑنا ہے نا, ہاں اگر آپ نے اپنا اخلاق, اپنی محبت, اپنا خلوص, اپنی دعائیں سب کچھ کر ڈالی اور ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے, دشمنی پہ اتر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا نصیب ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. اللہ کے رسول کو دیکھو, اپنے چچا ابو طالب کے لیے بالکل آخری وقت ہے, اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کلمہ پڑھیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ کو ان لوگوں کا ڈر ہے نا, شرم آ رہی ہے نا کہ مکے کی عورتیں کیا کہیں گی, میرے کان میں پڑے. لیکن ہدایت نصیب میں نہیں تھی, نہیں پڑھا. ہدایت نصیب میں نہیں تھی, نہیں پڑھا. لیکن آپ نے کوشش کی آخر وقت تک ہر طرح سے. آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک بڑھیا کوئی گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی ہے, اس سے گویا وہ اٹھائی نہیں جا رہی, وزنی ہے تھوڑی زیادہ اور وہ بوڑھی بھی ہے. اللہ کے رسول آیا, آپ نے پوچھا اماں کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا یہ فلاں جو بستی ہے مدینے سے کچھ فاصلے پر بتائی, وہاں جانا ہے. اماں میں چھوڑ دوں آپ کو؟ گٹھڑی اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی اٹھا لی, چلتے جا رہے ہیں اور باتیں کرتے جا رہے ہیں. اچھا اماں آپ کیوں مدینے سے کیوں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں, ایک شخص آیا ہے, وہ جو محمد نامی شخص ہے وہ سب کو لڑوا رہا ہے, باپ بیٹے کے رشتے ختم ہو گئے ہیں, باپ دادا کا دین چھوٹ گیا ہے, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ تو کوئی نعوذ باللہ ایسا شخص آیا ہے, میں اسی کے شر سے بچنے کے لیے میں مدینہ چھوڑ کر فلاں محلے میں جا رہے ہیں. آپ سنتے رہے. ایک دفعہ بھی اس کا دل دکھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تو جس کے شر سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کے, علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہو, میں وہی محمد ہوں, اور گٹھڑی پھینک کر کہا ہو کہ دفع ہو, خود ہی اٹھا لے, ہم تیری گٹھڑیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں اور تو ہمیں گالیاں دیتی. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں. جب اس کی بستی میں پہنچ گئے, گٹھڑی اتار کے رکھ دی, سلام کر کے واپس آنے لگے, تو اس نے کہا بیٹا کتنے اچھے ہو, کاش وہ محمد بھی ایسا ہوتا. اب آپ نے کہا اماں میں وہی محمد ہوں جس کے در سے تو نے وہ مدینہ چھوڑا ہے. پھر وہ رہ سکتی تھی کہ وہ اسلام قبول نہ کرے؟ کیسے رہ سکتی؟ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, بادشاہوں والے ٹھاٹ باٹ, آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے, مدینے میں داخل ہو گیا ہے, آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. صحابہ کرام میں CID والوں نے ان کو پکڑ لیا, پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ. اب دیکھو وہ مسجد بھی ہے, جیل خانہ بھی ہے, تربیت گاہ بھی ہے, سفارت خانہ بھی ہے,
بڑے بڑے سفراء آتے ہیں، ملاقات وہیں ہوتی ہے، اور صفہ کی درسگاہ بھی ہے، دنیا کی سب سے پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی بھی ہے، وہ عبادت کی جگہ بھی ہے، ممبر بھی ہے، آپ فیصلے بھی وہاں کرتے ہیں، گویا سپریم کورٹ کی عدالت بھی وہ ہے۔ مسجد کا ایک مقام ہے جو اسلام نے اس کو دیا ہے۔ ہم تو بس یہی سمجھ لیا ہے کہ بس نماز پڑھیں گے، اس کے بعد مسجد کو تالا لگ جائے گا، یا کسی کو پیشاب زور کرے گا تو محلے سے پوچھے گا یہاں کوئی مسجد ہے، وہ پوچھے گا کیوں جی پیشاب کرنا ہے۔ مسجد اب اس مقصد کے لیے رہ گئی ہے، پیشاب کرنے کے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، پیشاب کرنے کے لیے رہ گئی۔ آپ نے بندھوا دیا پلر کے ساتھ، بندہ صرف اسے کھانا کھلانے کے لیے چھوڑتے ہیں، بول و براز کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب نماز پڑھنے آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں سماما کیا حال ہے تمہارا؟ کہتا ہے اگر میرے ساتھ مہربانی کرو گے تو میری قوم آپ کے ساتھ مہربانی کرے گی، اور اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرو گے تو میرے بدلہ لینے والے پیچھے ہیں۔ یعنی ڈرا ورا نہیں، یعنی وہ جو گردن کا سریا ہے نا وہ ابھی تک نکلا نہیں، 3 دن تک بندھا رہا۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ نے پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، اگر مہربانی کرو گے تو ہماری قوم آپ کے ساتھ مہربانی کرے گی، اور اگر کسی قسم کی آپ نے ہمارے ساتھ سختی کی تو میری قوم بدلہ لینا جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا جانی دشمن ہے، اللہ کے رسول نے اسے چھوڑ دیا، مسجد کے باہر گیا، غسل کیا، واپس آیا۔ سماما کیا بات ہے، واپس کیوں آیا؟ کہا اب یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اب موت آئے گی تو وہ بھی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ یہ کس چیز نے اس کی گردن سے سریا نکالا؟ تلوار نے نہیں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے پیار میں، آپ کی دعوت اتنا پھیلے گی، یہ اس جیسی 4 مسجدیں بھی یہاں اکٹھی ہو جائیں وہ بھی کم پڑیں گی، اتنی دعوت پھیلے گی انشاءاللہ۔ محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر کسی کو شربت پلاتے رہو، روح افزا پلاؤ، نہیں، آپ ملتے وقت چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، پیشانی کے بل ختم کر دو۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کو ملتے وقت چہرے پر مسکراہٹ لے آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ارے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ تو مفت کا صدقہ ہے نا، یہ مفت کے صدقے تو کر کے دیکھو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بھی جو اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں سلامتی کی بات کرتے ہیں، کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی راتیں دیکھو رب العالمین کے حضور جاگتے گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ راتیں ان کی رب العالمین کے حضور سربا سجود ہو کر کے گزر جاتی ہیں، سجداً و قیاما، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ارے سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں، قیام تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے قیام کا، ہمارے سجدوں کا ہمیں صلہ کیوں نہیں ملتا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر پیر فقیر ملنگ کے بت سجائے ہوئے ہیں، ان کی عقیدت کے بت دلوں میں رکھے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اقبال کہتا ہے کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں،
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ارے نماز میں بتوں کی عقیدت رکھ کر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مدینے میں بھی جا کر کے کتنے لوگ ایسے ہیں، مدینے میں جانے کے بعد بھی صف میں یا نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں روضہ سامنے ہو۔ میں نے خود لڑتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، یہاں میں کھڑا ہوں گا روضہ سامنے ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب میں سجدہ کروں تو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہو۔ یہ عقیدت کے بت جب دل میں رکھ کر سجدے کرو گے، اللہ کی قسم نمازوں سے کچھ نہیں ملنے کا، روزے سے کچھ نہیں ملنے کا۔ اقبال پھر ایک بات کرتا ہے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ایک سوال کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ بولو نا لکھنؤ سوسائٹی والوں کون؟ اللہ ہی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون کراچی والوں بتاؤ تو صحیح کون؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس کا؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ کس نے سکھلائی ہے موسموں کو ہوئے انقلاب؟ کس نے؟ یہ آسماں کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے۔ دنیا کی کسی طاقت سے کہیے دونوں متضاد چیزیں آگ اور پانی جمع کر کے دکھائے، یہ کس نے جمع کر دی؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ارے کبھی تو سوچا ہوتا، کبھی تو سوچا ہوتا، زندہ خدا کو، زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ دنیا پہ فتوے لگاتا ہے، بتوں سے امیدیں رکھے ہوئے اللہ رب العالمین سے مایوس ہوا کھڑا ہے، اس سے سوا بڑی کافری اور کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کیجیے، اللہ رب العالمین کے آگے دامن پھیلائیے۔ آج یہ بڑی بابرکت رات ہے، عین ممکن ہے کہ رب العالمین نے وہ شب قدر کا جوہر اسی رات میں چھپا رکھا ہو۔ ان تمام تاثراتوں کو وہی رات سمجھ کر گزار دیجیے۔ اللہ کو دو آنکھوں، اپنی دونوں آنکھوں سے ندامت کے دو اشک بہا کے رب العالمین کے آگے اپنی ندامت کا اظہار کر دیجیے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، دامن پھیلا لیجیے، ہاتھ اٹھا لیجیے، اکیلے رب العالمین کو پکاریے، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ کچھ نہ ڈالیے۔ رب العالمین اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی
استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو صرف سنتا ہی نہیں، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہماری عبادت سے، ہمارے سامنے دعا کرنے سے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ہم رب العالمین کے آگے، ہم چودھری ہو کر، سردار ہو کر رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اس میں اپنی ذلت اور حدق محسوس کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کو روز قیامت ذلیل کر کے ہم جہنم رسید کریں گے۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، دامن پھیلا کے تو دیکھو، ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، اس کے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھو۔ اللہ کی رحمت کہتی ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ کیوں گلے کرتا ہے کہ رب سنتا نہیں، تو نے مجھ سے مانگا ہی کب ہے؟ ارے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، وہ دینے والا خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں رب العالمین کے پاس ہیں، سارے خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں، کوئی اس میں ساجھی نہیں، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ رمضان گزاریے، اس عقیدے کے ساتھ آج شب قدر گزار کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ رب العالمین توحید کی برکت سے آپ کی کایا پلٹ دے گا۔ مولویوں کے چکر میں نہ آئیے، پیر فقیر کے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب رب العالمین سے کہتے ہیں الہ العالمین میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حبیب اگر آپ چاہیں تو مدینے کا احد پہاڑ پورے کا پورا آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو جب بھی کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن رحمت عالم فرماتے ہیں اللہ نہیں، مجھے یہ اود پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے، مجھے اتنا دے کہ اگر شام کو کھاؤں تو صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، صبح کھاؤں تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، تاکہ تیری دربار میں یہ جو مانگنے کی عادت ہے، مانگنے کی جو لذت ہے، یہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ سے مانگا کیجیے، گڑ گڑا کے مانگا کیجیے۔ بے اولاد ہے اللہ سے اولادیں مانگیے، بے روزگار ہے اللہ سے روزگار مانگیے۔ کیوں تعویذ والوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہر خزانے اس کے پاس، ہر خزانے اس کے پاس، باقی سارے کنگلے ہیں، سارے غریب ہیں، سارے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر۔ اس میں کیا نبی، کیا ولی، کیا صحابہ، کیا صلحاء، کیا فقہاء، کیا محدثین، قیامت تک جتنی کائنات ہے ساری کی ساری انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے فقیر۔ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اللہ کی سب پر چلتی ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو وقت ذہن میں سوچا تھا وہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.